جو سنتیں ایسی ہیں کہ جس میں کوئی دشواری ہے تو اس دشواری کو دور کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، یا اللہ یہ دشواری میری دور فرما دیجیے اور مجھے اپنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ یہ دعا رائے گاہ نہیں جاتی، رات کو بیٹھ کر یہ کر لیں کہ جائزہ لے لیں اس کی روشنی میں، جہاں جہاں کمی ہے تو اپنے اصلاح کی فکر اور اس کو درست کرنے کی فکر، اور اللہ تعالیٰ سے دعا، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کروں، لیکن میرا نفس، میرا شیطان مجھے بہکا دیتا ہے، حالات رکاوٹ بن جاتے ہیں، آپ کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، مجھے اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرما دیجئے۔ اس دعا کرنے میں کوئی تکلیف ہے، کوئی مشقت، کوئی وقت، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ اگر فرض کرو میدان حشر میں پہنچ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا ہو اور وہ فرمائے کہ بھئی فلاں کام تم نے کیوں کیا تھا، فلاں کام تو نے کیوں نہیں کیا تھا، آپ اگر یہ کہیں کہ جی ماحول ایسا خراب تھا اور جو ہے زمانہ ایسا آ گیا تھا، اس میں چلنا مشکل تھا، اگر اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ پھر مجھ سے کیوں نہیں مانگا تم نے، میں نے قرآن میں کہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کیا میں دل بدلنے پر قادر نہیں تھا، کیا میں رکاوٹیں دور کرنے پر قادر نہیں تھا، مجھ سے کیوں نہیں مانگا؟ کم از کم یہ تو کیسے ہو، یا اللہ مانگا تھا۔ اور آپ اللہ تعالیٰ سے تو میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں اللہ میاں سے باتیں کیا کرو، دعائیں نہیں، باتیں کیا کرو، یا اللہ یا تو یہ کر دیجئے ورنہ مجھ سے آخر میں پکڑ نہ کیجئے گا، یا اللہ یہ مجھے توفیق دے دیجئے اور فلاں گناہ سے مجھے بچا لیجئے ورنہ میری پکڑ نہ کیجئے گا، ماں میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اپنے آپ۔ تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو اللہ تعالیٰ نے واقعی کر دیا اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکل جاتا ہے، یا کم از کم کہنے کو تو آپ کے پاس ہوگا یا اللہ میں پڑے گا مجھے پکڑ نہ کیجیے گا تو معاف فرما دیجیے گا، تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیں گے، توبہ کے نتیجے میں انشاءاللہ نجات مل جائے گی، لیکن ہوگا بشرطے کہ مانگو تو صحیح، کوئی مانگے تو صحیح۔